میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعہ اصحاب کہف یہ چند افراد تھے جن کی حقیقی تعداد اللہ رب العالمین اور قلیل افراد اس کی عطا اور بتانے سے جانتے ہیں۔ دقیانوس بادشاہ سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کی غرض سے یہ ہجرت کر کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک غار میں سوئے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک کتا ان کے ساتھ ہو لیا اور ان نیک لوگوں کی برکت سے وہ کتا انسانی شکل میں داخل جنت ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ نے انہیں نیند دی اور بید روس بادشاہ کا وقت آ گیا۔ اس کی سلطنت کا دور دورہ تھا۔ ہر طرف بد مذہبی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ قوم حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے ایماندار افراد تھے۔ اس کی قوم مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرنے والی تھی۔ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوا، مولا کچھ ایسی نشانی ظاہر کر جس سے بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا معاملہ میری قوم پر ظاہر ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے یہ لوگ ان پر ظاہر ہوئے اور دقیانوس کے زمانے کے سکے ان کے پاس پائے گئے اور ان افراد کو دیکھ کر اس قوم کے وہ افراد جو گمراہی میں مبتلا تھے انہوں نے توبہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں موت آئی اور اسی غار کو ان کا مدفن بنا دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک معاملے کے اندر اختلاف رائے ہوئی، اور اختلاف رائے یہ ہوئی کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو مقام ہے، ہم اس جگہ پر کیا چیز رکھیں کہ لوگ یہاں آیا کریں اور آ کر ان نیک لوگوں کی برکتوں کو پایا کریں۔ بعضوں نے مشورہ دیا کہ یہاں عمارت قائم کرو اور اس عمارت کے قیام میں لوگوں کا آنا ہوگا، اور وہ کہ جن کی رائے غالب ہوئی، اللہ رب العالمین نے جن کی رائے پسند فرمائی، وہ پسندیدہ رائے جس کی مدح سرائی کی گئی، جس کی تعریف کی گئی، وہ یہ رائے تھی کہ اس جگہ خانہ خدا یعنی مسجد بنا لی جائے، اور اس جگہ مسجد بنائی گئی۔ اور یہ قوم ہر سال اسی روز اس مسجد پر اور ان مزارات پر حاضری دیا کرتے، اور اس انداز سے ان نیک لوگوں کا عرس منایا جاتا۔